کہ کیا سائنس مذہب کا یا مینلی خدا کا انکار کر سکتی ہے یا نہیں. تو اس کا بہت سمپل سا جواب ہے نہیں. اب چونکہ ہم سب کے پاس اس کا جواب مل گیا ہے، ہم سب کو اس کا جواب مل گیا ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہسٹری میں اینڈ کر دی جائے. تو میں آپ کے ساتھ ایک اسٹوری شیئر کروں گا. چند سال پہلے میری ایک آئرا آرگنائزیشن کے ایک ویل نون ممبر سے ملاقات ہوئی. موسٹ آف دا پیپل نو ہو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. انہوں نے مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار لندن یو کے اندر کی اسٹریٹ پر ایک مشہور نو مسلم دائی تھے جان فونٹین. مطلب اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، لیکن وہ کرسچینٹی سے یا شاید ایتھیزم سے اسلام کی طرف آئے تھے. تو میری ان سے پاکستان میں ملاقات بھی ہوئی تھی ایک بار. تو وہ لندن کی کسی اسٹریٹ پہ، جس طرح ہمارے یہاں اسٹریٹ دعویٰ دیا جاتا ہے ویسٹ کے اندر، شیخ عثمان فاروق جس طرح سین ڈیگو کے کسی آس پاس بیچ کے اندر ایک دعوت ٹیبل لگاتے ہیں اور وہاں پہ پروپگیشن چل رہی ہوتی ہے. تو وہ جان فونٹین صاحب بھی جو ہے وہ وہاں پر ایک دعوت ٹیبل تھی ان کے پاس، جس کے اوپر کتابیں تھیں، جیسے دعوتی تبلیغ کی جو مٹیریل ہوتا ہے، پیمفلیٹس ہوتے ہیں، اسلامک مشنری لٹریچر ہوتا ہے، قرآن کی انگلش ٹرانسلیشن ہو گئی، مختصر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی کتاب ہو گئی یا کتابیں ہو گئیں اسمال بکلیٹس انگریزی زبان میں. تو وہ لگ کر وہ اپنے ٹیبل پر رکھ کر جو ہے وہ پریچنگ کر رہے تھے. اتنی دیر میں ان کے پاس ایک گورا آیا، یعنی کہ ہوگا کوئی ملیٹنٹ ایتھیسٹ. اس نے جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے ان کی جو ٹیبل تھی، جو دعویٰ کارنر کی جو ٹیبل تھی، اس کو اٹھایا اور نیچے گرا دیا. اور وہ سارا جو مواد تھا ان کی کتاب پر، جو بکلیٹس وغیرہ تھی، وہ سب نیچے گر گئی. اور وہ اس عمل کو ادا کرنے کے بعد کہنے لگا ڈاکنس از گاڈ. میں آپ کے سامنے ایک یہ سلائڈ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اف یو گائز الاؤ می ٹو. ٹھیک ہے، اٹس لوڈنگ. تو کہنے لگا کہ ڈاکنز از گاڈ، یعنی کہ رچرڈ ڈاکنز ہی خدا ہے. اور اشارہ اس کا یہ تھا کہ جو تمہارے مذہبی خدا ہیں، اللہ ہو گیا، یہوہ ہو گیا، جہوہ ہو گیا، ایشور وغیرہ، یہ سب ڈیلیوژن ہے. کیونکہ اب چونکہ سائنس کا ایرا ہے اور سائنس ہیز پروون ریلیجن رانگ، یہ جو ایک جنرل پرسپیکٹو بنا ہوا ہے عام پبلک میں، تو اس کا مطلب ہے کہ رچرڈ ڈاکنز نعوذ باللہ خدا ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، دیر از سم تھنگ امیزنگ. اس نے یہاں ڈینٹ، ہیوم، ڈیکارٹس، جان لاک، ہچنس وغیرہ، اس میں سے کسی کا نام نہیں لیا، کیونکہ یہ سائنس پاپولرائزرز کے نام نہیں ہے. جیسے کمپیئر ٹو رچرڈ ڈاکنس کے بارے میں اگر کوئی پڑھے ہے تو بینگ این ایولیوشنری بایولوجسٹ، اور یہ بایولوجسٹ کی اصطلاح بھی اس کے لیے فیمس ہے. حالانکہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک مشہور پروفیسر ہیں ایڈورڈ ولسن، ایو ولسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کو، وہ بھی امریکن بایولوجسٹ ہیں. تو وہ تو اس کو رچرڈ ڈاکنس کو مطلب سرے سے ہی جو ہے نا وہ سائنٹسٹ ہی نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ یہ بس ایک جرنلسٹ ہے، کیونکہ اس کی بایولوجی کے اندر کوئی بایولوجی کی فیلڈ کے اندر بینگ اے بایولوجسٹ نے کوئی کارنامے سر انجام نہیں دیے. لیکن چونکہ ایولیوشنری بایولوجسٹ کا جو ہے نا وہ کریڈینشیلس ان کے پاس ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، تو پھر گاڈ ڈیلیوشن جیسی کتاب لکھنا، اس کے آتھر بننا، اور اس کو پاپولرائز سائنس کے تھرو جو یہ بک ہے اس کو فیمس کرنا کہ شاید سائنس از اے نیو آلٹرنیٹیو ٹو ریلیجن. تو عام عوام جن کو نہ سائنس کا پتہ ہوتا ہے، نہ فلاسفی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ایپسٹمولوجی کا پتہ ہوتا ہے، دے ہیو ایکچولی سبسکرائب ٹو دیٹ نیریٹو کہ دیکھو گورے نے کہا سائنس مذہب کو ختم کر دے گی، تو دیٹ مین اٹ ہیز ٹو بی ٹرو. اور اس کے ذریعے ایک ڈائکوٹمی بنائی جاتی ہے کہ جو سائنس کو مانتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، جیسے ایتھیسٹ 3 پیس سوٹ میں ایٹ دا بیک آف دا ٹیبل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جو مذہب کو مانتا ہے وہ جاہل کہلاتا ہے، بیکورڈ، گندا، پرانا خیالات والا، ڈرٹی فیلو، یعنی کہ تھیئس یا مینلی مسلمز اور کرسچنز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بیک ٹو دا فیوچر ایک بہت فیمس مووی ہے، اس کے اندر ڈاکٹر ایمٹ براؤن ایک کیریکٹر ہے، فکشنل کیریکٹر. ان کو دکھایا گیا ہی از اے فزسسٹ اینڈ ہی از ڈیولپنگ سم تھنگ ریئلی گڈ فار ہیومینٹی. ایک ٹائم ٹریول مشین بناتے ہیں وہ، اور ان کے رائول میں دکھائے گئے کچھ لیبینس، عرب بیکورڈ دکھائے گئے جو پلوٹونیم ان سے چرانے کی کوشش کرتے ہیں نیوکلیئر جو ہے نا بام بنانے کے لیے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر جو ہے صراحت کرائی گئی ہیں تھرو دا میڈیا کہ سائنس کو جو مانتا ہے، جو شخص سائنس کو مانتا ہے ہی ہیز ٹو بی سم ون ہو از اے ہیومن بینگ، ہیومینیٹیرین ہے. اور جو مذہب کو مانتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس دنیا سے جو ہے نا وہ امن ختم کرنا. تو یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بیان کرنا چاہ رہا تھا. تو ایز آئی سیڈ کہ یہ غلط فہمی جو ہے وہ لوگوں میں پیدا کی گئی ہے کہ سائنس اور ریلیجن جو ہے شاید ایک دوسرے کے رائولس ہیں، اور یا شاید سائنس نے جو ہے وہ مذہب کو یا خدا کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے.
اور اسی لیے رینڈملی کسی سے اگر آپ آج کے دور میں سوال کریں گے کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ، تو وہ آگے سے کہے گا نو آئی بلیو ان سائنس. بٹ دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ کویشچن. یعنی کہ میں سوال چنا جواب باجرا، یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ سے کوئی آپ کے دفتر میں سوال کرے کہ عاصم بھائی یا حافظ ابن جنید صاحب آج آپ لنچ کے لیے کیا لائیں، اور آپ جواب دیں یار آج میرا ہائی وے پر ہارلی ڈیوڈسن چلانے کا موڈ ہے. مطلب دا آنسر ڈز میک اینی سینس. اور اس کے اس کے اوپر جی ہاں اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر جو ایک پیشن ان کے اندر ہوتا ہے، آئی بلیو ان سائنس، وہ کہتے ہیں کہ میں سائنس پر یقین رکھتا ہوں، سائنس حافظ جیسی جو ہے نا کیمپینز لانچ ہوتی ہیں آسٹریلیا سے. تو یہ وہ پیشن ہوتا ہے جو ایک مذہبی جنونیوں کا ہوتا ہے. یعنی کہ دے ایکسیپٹ کہ ہاں یہ سائنس جو ہے وہ سائنٹزم میں کنورٹ ہو گیا ہے، ہم ایک ریلیجن فالو کرتے ہیں. جیسے کہ کسی کرسچنس کو آپ کہیں کہ ڈو یو بلیو ان محمد، اور وہ بدلے میں کہیں کہ نو آئی بلیو ان جیزس. یہ بالکل ایسی سچویشن ہے کہ جیزس ڈائڈ فار مائی سنس اسٹف لائک دیٹ. تو یہی وجہ ہے کہ ایک ایکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ اور ایک پبلک انڈرسٹینڈنگ آف سائنس میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈفرینسز